اولاد کو عزت دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں عزت دے، ایسے اولاد بھی چاہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں عزت دے. کیونکہ اولاد جو ہے عزت دینا ماں باپ سے ہی سیکھتی ہے. بچپن میں اگر بچے دیکھتے ہیں جب بیوی میری ماں باپ کو عزت دے رہی ہے اور باپ ماں کو عزت دے رہا ہے تو اس سے بچے آٹومیٹک خود سیکھتے ہیں. آج ہمارا کیا عملی طور پہ ہم بچوں کو کر کے نہیں دکھاتے، اولن بچوں کو کہتے ہیں بیٹا سچ بولنا. خود کوئی باہر دروازے پہ آ جائے پوچھنے کے ابا ہے، اور حالانکہ ابو موجود بھی ہے گھر پر، بچوں کو سکھاتے ہیں نہیں بول دینا ابو گھر پہ نہیں ہے. تو بچہ اپنے دماغ میں بات سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابو تو گھر میں موجود ہے، اور ابو کہہ رہے ہیں کہ باہر بول دوں کہ ابو گھر میں موجود نہیں ہے. حالانکہ باپ سکھا رہے بیٹا سچ بولنا ہے تم نے. لیکن جب اپنے اوپر آ رہی ہے کوئی بات پوچھنے آ رہا ہے کہ باپ ہے گا، تو بچے کو باپ کیا سکھا رہا ہے کہ بول دو نہیں باپ گھر پہ نہیں ہے، ابو گھر پہ نہیں ہے. تو آپ نے کالم دو بچوں کو سکھایا ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، لیکن عملی طور پہ آپ نے بچوں کو نہیں سکھایا. جس کی وجہ سے آپ نے عملی طور پہ نہیں سکھایا تو اس کی وجہ سے وہ بچہ سچ بولنا نہیں سیکھتا. ایسے ہی آپ نے سکھایا بڑوں کی عزت کرنی ہے بیٹا آپ کو، لیکن آپ نے خود اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کری. اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہے، اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہے، یا آپ کے بڑے تایا ہے جو چاچا ہے آپ ان کی عزت نہیں کر رہے، اور بچوں کو سکھا رہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے. تو بچے سے آپ کے صرف کہنے سے عزت کرنا نہیں سیکھیں گے، بلکہ آپ کو عملی طور پہ کر کے دکھانی پڑے گی. جب آپ عزت کریں گے بڑوں کی عزت کریں گے تو بچوں کو آپ قولاً نہیں بھی کہے اور آپ نہیں بھی بولے، بچے عملی طور پہ خود ہی سیکھ جائے گی. اب بچے جب دیکھتے ہیں گھر کے اندر کے بیٹا اپنے باپ کی ٹانگیں دبا رہا ہے، اور تو بچے جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک اپنے باپ کی ٹانگیں دبانے لگ جاتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹا اپنے باپ کو لقمے بنا کے کھلا رہا ہے، ماں کو لقمے بنا کے کھلا رہا ہے، تو بچے جو ہے عملی طور پہ دیکھ دیکھ کے خود ہی سیکھ جاتے ہیں. جتنے بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں اتنے بچے بولنے سے نہیں سیکھتے ہیں. جو ہمارے ہاں الٹا ہی معاملہ ہے، ہم خود تو کرتے نہیں ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ دوسروں کو عزت دے، بڑوں کا احترام کرے، خود نہیں کرتے. تو بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں یہ کر کے دکھانا پڑے گا بچوں کو، جبھی جا کے ہماری زندگی جنت بنے گی. ہمارے بچے عملی طور پر کر کے دکھائے گی ہمیں. ہم بچوں کو کر کے دکھائے. سارا بچہ دیکھ کے جتنا سیکھتا ہے اتنا بچہ بولنے سے آپ اسے بولے گا اس سے نہیں سیکھے گا بچہ، چھوٹا بچہ جو ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو عزت دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما فاطمہ جب بھی گھر میں تشریف لایا کرتی تھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آگے جا کے استقبال کیا کرتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا کرتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے لایا کرتے تھے اور ان کو بٹھایا کرتے تھے اپنی جگہ پہ لا کر. اور اپنے نواسوں کو بھی اللہ کے نبی نے عزت دی. امام حسن حسین تفار ہے سامنے سے آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا اور امام حسن حسین کو اٹھا کے لائے وہاں سے. حالانکہ مسجد بھری پڑی ہے، صحابہ کرام کو نہیں کہا کہ آپ اٹھا کے لاؤ، بلکہ خود گئے اور خود ہی اٹھا کے لائے. تو اگر اب بچوں کو ہم بولتے ہیں ہم چاہتے ہیں بچے ہمارے آگے بڑھے پڑھائی کے اندر، ہر چیز زندگی میں ہر قدم پہ وہ آگے بڑھے، تو ہمیں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بچہ کا سچ بول رہا ہے آپ کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. شاباش بیٹا، شاباش بیٹا. اگر آپ کا بیٹا کو پانی پلا رہا ہے آپ کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. شاباش بیٹا. دعاؤں کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی ہمت بڑھاؤ. اگر بچہ اسکول کے اندر اچھے نمبر لے کے آ رہا ہے، مدرسے کے اندر اچھے نمبر لے کے آ رہا ہے، پڑھائی میں وہ اچھا ہے، تو آپ کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. انسان جو حوصلہ افزائی کا بھوکا ہے. ہر انسان کو حوصلہ افزائی چاہیے. ہر انسان آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں اس کو پیچھے اپنی تعریفیں چاہیے، اپنی حوصلہ افزائی چاہیے. جب تک اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اس کی تعریفیں نہ کی جائے، اس سے اس کی ہمت بڑھتی نہیں ہے، اس سے وہ آگے بڑھتا نہیں ہے زندگی میں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کامیاب بچے بنے تو ہمیں عملی طور پہ بچوں کو عملی طور پہ سکھانا پڑے گا یہ، اور انہیں عملی طور پہ کر کے دکھانا پڑے گا. اپنی اولاد کو عزت دینی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. آج اپنی اولاد کو عزت ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. خود ہمارا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں عزت دے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ اپنی اولاد کو عزت نہیں دیں گے آپ کی اولاد بھی آپ کو عزت نہیں دے گی. آپ کو ان کو عزت دینی پڑے گی، ان کو بولنا پڑے گا. ایک بزرگ تھے وہ اپنے بیٹوں کو کہا کرتے آؤ بیٹا تشریف رکھو، آ جاؤ بیٹا، پیار پیار سے بلایا گا، آ جاؤ بیٹا بیٹھو، آ جاؤ بیٹا کھانا کھا لو، آ جاؤ بیٹا کھانا کھا لیجیے، ادب سے بلاتے تھے. تو ان کے بیٹے بھی یہ سیکھ گئے. تو بھائیو ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو پیار دے، اپنی اولاد کو عزت دے. ہماری اولاد جو ہے خوش نصیب ہے اللہ جن کو اولاد عطا کریے. کتنے لوگ ہیں جو بے اولاد ہے، علاج کرا رہے ہیں، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کتنے سال ہو گئے اولاد ان کو نہیں ہو رہی. تو جن کو اللہ اولاد دے رہا ہے وہ خوش نصیب ہے. تو ہمیں اولاد کی قدر کرنی چاہیے. جیسے ماں باپ چاہتے ہیں ہماری قدر ہو، ایسے اولاد کی بھی قدر کرنی چاہیے. اولادوں کو بھی عزت دینی چاہیے، انہیں بھی پروٹوکول دینا چاہیے. ان کو بھی مرتبہ ہے، اللہ نے ان کو اولاد بنایا.
آپ ماں باپ ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کی جاگیر میں آ گئے آپ جو چاہے جس طرف چاہے پلٹ دیں. دیکھا یہ جا رہا ہے جس گھر پہ جو سب سے زیادہ فرما بردار بیٹا ہوتا ہے سب سے زیادہ رگڑا اسی کو ملتا ہے، سب سے زیادہ رگڑا اسی کو ملتا ہے، اور رگڑا اس بیچارے کے سب پیچھے لگے ہوتے ہیں. گوروں کے لیے اچھا سوچ رہا ہوتا ہے اور زندگی میں سب اس کا، جب سے کوئی پریشانی آتی ہے زندگی میں سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو خدا را ایسا نہ کرے، اپنے اولاد کو عزت دے، اپنے اولاد کو بتائے کہ آپ میرے لیے بڑے اہم ہو. جیسے ماں باپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کے کہ ماما پاپا ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، ایسے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں بتائے کہ تم ہمارے لیے کتنے اہم ہو. تو ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے بچوں کی، انہیں پیار دینا چاہیے، انہیں محبت دینی چاہیے. آج ماں کے پاس ٹائم نہیں بچوں کو محبت دینے کے لیے، باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو محبت دینے کے لیے. اگر شادی ہو جائے تو ماں باپ سمجھتے جس سے وہ بیچاری لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاتی ہے نا، ادھر سے اس کے ماں باپ بھی اس کے لیے پرائے ہو جاتے ہیں. پھر ماں باپ بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس آتا نہیں ہے، ہمارے پاس بیٹھتا نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے خود ان کو دور کر دیا، اپنی اولاد کو خود محبت نہ دینے کی وجہ سے دور کر دیا، محنت سوچتی نہیں کہ ہم نے خود دور کر دیا. اس کے پیچھے آپ کا بھی قصور ہوتا ہے. کیا جب شادی ہو جاتی ہے لڑکے کی، آپ جیسے بہو کو پرائے کا سمجھتے ہیں، ایسے اپنے بیٹے کو بھی آپ پرائے سمجھتے ہیں، اپنے بھائیوں کو پرائے سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے بھائی بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کے بیٹے آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو خدا رائے ظلم نہ کرے، اپنے بچوں کو بھی عزت دے، اپنی بہو کو بھی عزت دے، اپنے بیٹوں کو بھی عزت دے، اپنے نواسوں کو بھی عزت دے، اپنے پوتوں کو بھی عزت دے. سب عزت دیں گے تو عزت پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.